السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے دنوں جیسا کہ میں گیا ہوا تھا سبحان اطاری صاحب کے ایونٹ پہ، جو کہ دعوت اسلامی کے ایک سینئر ممبر ہیں۔ انہوں نے لاہور میں 30 کے قریب آئی ٹی پروفیشنلز کو، جو کہ میڈیا انڈسٹری سے بلانگ کرتے ہیں، آئی ٹی کی کسی بھی فیلڈ میں سرو کر رہے ہیں یا انفلوئنسر ہیں میڈیا پہ، جیسے میں بھی ویڈیوز بناتا ہوں، تو اس طرح کے انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا تاکہ کچھ دین کے بارے میں بھی بات ہو سکے اور دنیا سے ہٹ کے ہم جو دین اسلام ہے اس کے بارے میں بھی بات کر سکیں۔ تو آج میرے پاس کچھ ٹائم تھا، سوچا کہ میں اس بارے میں جو اپنی لرننگس تھی اس کے بارے میں ایک ویڈیو بناؤں تاکہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ملے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے بات کی کہ ہم دنیاوی کام تو کر رہے ہیں لیکن دین اسلام کے متعلق بھی ہمارے اوپر کچھ فرض ہیں اور ہمیں وہ بھی ساتھ ساتھ اپنے فرض انجام دینے ہیں، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، دوسروں کا خیال کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہے وہ تقریباً 2 ارب کے قریب مسلمان پوری دنیا میں موجود ہیں اور ہم سب ایک جسم کی مانند ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس ٹائم فلسطین کے اندر جو ہے ہم تشدد دیکھ رہے ہیں، اسرائیل کی جانب سے جو بربریت کی جا رہی ہے، تو ہمیں بھی وہ درد محسوس کرنا چاہیے اور اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے جو وہاں پہ ظلم کا شکار ہیں، ان کے لیے اگر ہم کچھ بھی کر سکتے ہوں تو ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم مالی امداد بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، اور ہمیں اس ٹائم پہ سب مسلمانوں کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس پہ میرا بھی ضرور آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ایک جا ہو کے سوچیں اور ان بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کریں اور مدد کریں۔ پھر ان کا کہنا تھا کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ضرور ہے لیکن اس میں ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، صرف یہ مطلب نماز پڑھنا ہی اسلام نہیں ہے، یہ ہمیں پوری زندگی گزارنے کا ہر مسئلے کا حل ہے اس کے اندر، اور ایک مکمل ضابطہ اخلاق ہے، تو اس کو ہمیں ضرور فالو کرتے رہنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا بزنس مین کے لیے کوئی بھی ایک پرابلم وہ لے لے اور اس کو حل کرنا شروع کر دے، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، آئی ٹی کی کوئی پرابلم ہے، وہ کھانے کی کوئی پرابلم ہے، وہ کوئی انوائرمنٹ کی پرابلم ہے، اس پہ ایک پرابلم، اس کے لیے وہ اپنی دن رات محنت کرے، اس کے لیے ایک سلوشن نکالے، اس میں بھی کامیابی ہوگی، اور پھر وہ اللہ پہ بھی چھوڑ دے، اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے سنسیئرلی کہ یا اللہ مجھے اس میں مدد فرما کہ میں نے یہ ایک مسئلہ فائنڈ کیا ہے سوسائٹی کے اندر، میں اس کا حل کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، ہر سچویشن میں ان کے بقول ہمیں ہوپ فل رہنا چاہیے، اور میں بھی ہمیشہ آپ کو ایک ہوپ فل زندگی گزارنے کی تلقین کرتا رہتا ہوں کہ مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں زندگی کے اندر، ہمیں اس کا سامنا کرنا چاہیے دلیری کے ساتھ، کیونکہ مسئلے آتے ہیں تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پرابلم کے ساتھ سلوشن بھی بھیجتا ہے، تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہوپ فل رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے۔ کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں، کچھ کنٹرول سے باہر ہیں، مطلب ہم نے اگر کہیں جاب لینی ہے تو انٹرویو ہمارے پاس میں، ہم انٹرویو دے دیں، جاب ملنا نہ ملنا ہمارے پاس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، تو ایک مثال ہے۔ کچھ چیزیں ہمارے جو کنٹرول میں اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، جو نہیں کنٹرول میں اس پہ فکر کرنے سے فائدہ نہیں ہے، فکر کر بھی لیں گے فائدہ ایٹ دین کوئی نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے۔ ہمیں ڈپریشن کے بارے میں کافی انہوں نے کہا کیا، اور سبحان اطاری صاحب نے کہا میں اپنے یوٹیوب چینل پہ تقریباً عرصہ دراز 6 سال سے اس ڈپریشن کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور ایک بڑھتی ہوئی بیماری ہے، ہم دیکھ رہے ہیں جو ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، ڈپریشن بھی پیک پکڑ رہا ہے، اس میں انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، پینک اٹیکس ہیں، ڈفرنٹ اس کی فارمز ہیں۔ تو سبحان اطاری صاحب کی ویڈیو کا لنک، جو چینل کا لنک ہے، وہ بھی میں ساتھ میں دے دوں گا تاکہ آپ لوگ ان کی ویڈیو سے بھی فائدہ لے سکیں۔ اور ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی بیماری کا سمپٹم آپ کو جب فیل ہوتا ہے آپ اس کو اگنور نہ کریں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، جیسے آپ کو لمبے عرصے کے لیے بخار ہے، آپ جائیں، اس کے 100 قسم کی آگے بیماریوں کا وہ ایک انڈیکیٹر ہو سکتا ہے آپ ٹیسٹ کروا لیں، پہلے ہی بیماری فرسٹ سٹیج میں پکڑی جائے، وہ کینسر ہو سکتا ہے، وہ لنگ ڈیزیز ہو سکتی ہے، وہ انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو اگنور کرتے جائیں گے بیماری بڑی ہو جائے گی، پھر اس کا حل کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا، تو پہلی سٹیج میں کسی بیماری کو پکڑنے پلیز اس کو اگنور نہ کریں۔ اسائنمنٹ بھی انہوں نے کہا جی پورے ہفتے آپ لوگوں نے ایک اسائنمنٹ کرنی ہے، ٹرائی کرنی ہے، میں بھی کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی کریں۔ بڑی چھوٹی سی اسائنمنٹ تھی، ہے تھوڑی مشکل ہے، وہ یہ تھا کہ ایک ہفتہ آپ نے کوشش کرنی کہ صرف سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں اور اپنا وعدہ نہ توڑیں۔ تو آپ لوگ بھی ویسے وعدہ کریں گے آپ یہ اسائنمنٹ کریں گے اگلے ایک ہفتے کے لیے، اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں اس میں ساتھ ساتھ۔
اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے کام کرنے سے بڑا امپیکٹ نہیں پڑتا سوسائٹی کے اندر، چھوٹا کام بار بار کرنے سے ایک بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. ٹھیک ہے، بڑی بہت خوبصورت بات. اچھا آپ نے کوئی کام کرنا دنیا کو تیاری کا موقع نہیں دے گی. جیسے میں بھی کچھ عرصے سے سوچتا تھا ویڈیوز بناؤں گا، نہیں بنا پا رہا تھا، جیسے بھی بنا پایا بنانے شروع کر دی. ایسے ایسے کام میں بہتری آ رہی ہے، آپ لوگ پسند بھی کر رہے ہیں. تو اسی طرح آپ بھی کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ کہیں جی میں فل پریپیئر ہو جاؤں گا، یا جیسے اس کی مثال ہوتی ہے جی میں روڈ پہ تب نکلوں گا جب سارے سگنل گرین ہو جائیں گے. تو ایسا نہیں ہوگا، آپ کو روڈ پہ نکلنا پڑے گا، کچھ سگنل ریڈ ہوں گے کچھ گرین ہوں گے، کہیں آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، کہیں آپ چلتے جائیں گے. تو اسی طرح زندگی کے اندر کوئی بھی کام ہے آپ کو ہمیشہ تیاری کا موقع نہیں ملے گا، اور آخر میں آپ اکیلے ہی اپنی جنگ لڑے ہوں گے. آپ کو اپنے لیے خود ہی ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہوگی. لوگ گائے بگائے ہیلپ کرنے بھی آئیں گے، ٹونٹ کرنے بھی آئیں گے، امید دینے بھی آئیں گے، امید توڑنے بھی آئیں گے. آپ کو مستقل مزاجی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہنا ہے. مضبوط بنیں اور بنے رہیں، اور لوگوں کو بھی مضبوط بننے کی اور ان کو ہیلپ کریں کہ وہ مضبوط بنتے رہیں. اس بات کی بھی تلقین کی انہوں نے. اور ان کا کہنا تھا کہ گول اور ایمبیشن میں کیا فرق ہے. گول وہ ہے جس پہ آپ کام کرتے ہیں، جس پہ آپ سٹیپ لے لیتے ہیں. ایمبیشن ہے جی میں ڈاکٹر بنوں گا، آپ کورس کریں نا، ڈگری اپنی کریں نا، کام اپنا کریں نا، ڈاکٹر آپ بنیں گے نہیں، وہ آپ کا ایمبیشن ہوگا. گول تب ہوگا جب آپ نے ایم بی بی ایس کے اندر فار انسٹنس داخلہ لے لیا ہے، آپ اس کی پریکٹس کر رہے ہیں اپنے کام کی، تبھی آپ ڈاکٹر بن پائیں گے. ایکسرسائز کی امپورٹنس پہ انہوں نے ہمیں احساس دلایا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ چونکہ آئی ٹی کے بندے ہیں، آپ موسٹلی کمپیوٹر پہ ہوتے ہیں، موبائل پہ ہوتے ہیں، اسکرینز کے سامنے ہوتے ہیں، آپ کا چلنا پھرنا کم ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو بعض اوقات برین فاگ ہو جاتا ہے. اس پہ انہوں نے ڈیل میں بتایا کہ آپ کریٹیوٹی نہیں کر پاتے، آپ زیادہ سوچ نہیں پاتے اچھے سے. انہوں نے کہا اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھائیں، تھوڑا آگے پیچھے گھومیں پھریں، واک کریں، اس سے کیا ہوگا آپ کا دماغ بھی بہتر ہوگا. وہ کہہ رہے تھے کہ فزیکل اپنی جو آپ کریکٹرسٹک چینج کرتے ہیں اس سے آپ کی مینٹل کریکٹرسٹک پہ بھی بڑا فرق پڑتا ہے. بہت خوبصورت بات تھی. جنک فوڈ کے نقصانات پہ بات ہوئی. ہم کہہ تو دیتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے جنک فوڈ اچھا نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ہم جنک فوڈ ہی کھاتے ہوئے پائے جاتے ہیں. تو اس پہ خیال کریں، اگر جتنا ہو سکے جنک فوڈ سے اوائڈ کریں، گھر کا بنا ہوا کھانا کھائیں، کم از کم جو بیماریاں ہم اوائڈ کر سکتے ہیں وہ تو کریں. اور اسی طرح انہوں نے اختتام بھی ہمیں دین کے ساتھ بات کرتے ہوئے جوڑا. انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں، ان کی اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کے ساتھ ایک کوسچن آنسر سیشن کیا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. امید ہے آپ کو فائدہ ہوگا. شکریہ. کمائی اس کی حلال رہی ہے، یہ اس کے ایکس حرام ہو جائیں گے. سمجھ گیا. اسی طریقے سے ایک بندہ ہے وہ بینک میں واضح طور پہ سود کا لین دین کر رہا ہے. اب وہ بندہ 100 ٹوپیاں پہن کے 10 تسبیحاں پڑھ بھی آ جائے گا وہاں آ کے، جس طرح بھائی نے کہا وہ سود کی حرمت پر بھی دلائل اپنے بنا لے گا، اس کا وہ جو بھی حرام ہے، اس کا آنا، اس کا بیٹھنا، کیونکہ واضح طور پہ حدیث میں فرمایا بخاری کی کہ سود پہ لکھنے والا بھی حرام ہے. ٹھیک ہو گیا نا. آپ کا یوٹیوب کا کام کرنا حرام نہیں. نہیں وہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کانٹینٹ جیسا ہو حرام نہیں. ایک تو یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ وہ بائی ڈیفالٹ، کیونکہ کافی وہ عالم دین کہہ رہے ہیں حرام ہے، ای کامرس حرام، ڈراپ شپنگ حرام. وہ الگ بات ہے کہ مختلف باتیں نہیں ہم کریں گے. ابھی جو آپ کی بات ہے ہاں بالکل مختلف باتیں نہیں ہم کریں گے. وہ بالکل میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں نے مختلف باتیں نہیں کی. ٹھیک. آفتاب بھائی کا جو سوال ہے وہ میں بتا رہا ہوں. یوٹیوب کا چینل بنانا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب جب یوٹیوب کا چینل آپ نے بنا لیا، اب میرا بھائی ہر دفعہ جب آپ جو کام کریں گے اس کام کے اندر آپ کا اپنا یہ ضمیر ہے. جیسے یہ تاج محل ہے ساتھ، یہاں پر میں نے میرا خیال میں 50 کے اوپر اجتماع کروائے ہوں گے. یہاں پر ہم نے آئی ٹی والوں کروایا، اس دن یہاں پر ایک الگ ماحول ہوتا ہے، بیلے بھی ایسے ہوئے ہوتے ہیں، نعت ہوتی ہے، سارا ہوتا ہے. ابھی آپ جا کے دیکھنا کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں، ہال وہی ہے نا، یہاں پر جو کام ہو رہا ہے یہ اس کے مالک کی ثواب دی ہے. وہ ایک مسلمان کے اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو خود اندازہ ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو سمجھ گیا. باقی وہ رب جو کسی کو روزی دے رہا ہے، اگر وہ بندہ بالکل حلال طریقے سے روزی کمائے گا وہی رب روزی دینے والا ہے. اس بات کو یاد رکھیں بس. سر ریلیجیس ٹاپکس میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، کس قسم کے جس یوز انگیج نہیں کرتے ریلیجیس باتوں میں، اس کو کہ نماز روزہ. اگر آپ یوز کو آپ لے کر آنا چاہیں گے نا ہر جگہ پہ، تو میرا بھائی یہ چیز تو پھر پرابلم یہ ہے کہ جیسا مین مدعا آپ نے کہا تھا ایک پرابلم فائنڈ کرو، میں یوز کے پرابلم فائنڈ کر رہا ہوں. جیسا آپ مال لگائیں گے ویسا پرابلم ہوگا نا. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں
मेरे इस वक्त फेसबुक पे 1.1 मिलियन फॉलोअर्स ठीक, हैं माशाल्लाह। और यूट्यूब के ऊपर मेरे 5,80,000 बिल्कुल। सब्सक्राइबर है और दूसरे चैनल्स को मिला के तकरीबन ये 6 लाख बन जाते हैं। 3 चैनल है मेरे। ठीक। इंस्टाग्राम पे 2.5 लाख मेरे फॉलोअर हैं। अब मैं जिस वक्त इन हुआ था ना, मैं भी मजहबी आदमी हूँ, मोटिवेशन की बात करता हूँ, साइंस की बात करता हूँ और इस्लाम की अगर बात ये करता हूँ। बता दें कितना अरसा हो गया आपको सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया में मेरा ख्याल है मुझे कितना हो गया आशा भाई, मेरे ख्याल में 10 साल हो गए। 10 साल से कंटेंट बना रहा है सोशल हाँ, मीडिया। मैं ये सारा मैं करता हूँ, मेरा कोई नहीं गुड। है। सोचना भी मैंने है, लिखना ऐसे ही मेरा भी मैंने है, ऐसे ही है सलमान भाई। करना भी हाँ मैंने जी, है। ऐसे ही। अब इसमें ये था कि उस वक्त ना ये स्लैब खाली थी। सही। उस वक्त दीनी आदमी जो अंग्रेजी बोलता हो, दीनी आदमी जो मोटिवेशन की बात भी करता हो, वो नहीं था कोई। और वो सोशल मीडिया पे भी आए। सोशल मीडिया पर नहीं था उसका। या तो मौलवी साहब थे जो कि प्योर मौलवी वाला काम कर रहे थे, या कासिम अली शादा जो प्योर मोटिवेशन का काम कर रहा था। कनेक्टिविटी बीच में ब्रिज नहीं था। नहीं था, उसको निश मार्केट कहेंगे, अनसर्व्ड मार्केट थी। Good. मैंने इसको किया। अब मेरी तहरीक की तरफ से मुझे बहुत एतराज आता है, लेकिन मैं उसको सर्व कर गया, वो गुड्डी चढ़ गई तो तहरीक ने भी कहा ठीक है। अच्छा, मुझे कोई दावत वाली पैसा नहीं देती, सब मेरा अपना है। माशाल्लाह। अब कोई और आके इसको करे तो ये मुश्किल बहुत है, ये बात याद रखिएगा। सोशल मीडिया के ऊपर पैसा कमाना, मशहूर होना मुश्किल नहीं। ना, मशहूर होना मुश्किल नहीं। हाँ, औरत कपड़े उतार के आ जाए, मर्द बाहर खड़े होकर प्रैंक्स करना शुरू कर दे, काम हो 3 जाएगा। दिन पहले मेरा कासिम अली फाउंडेशन में इंटरव्यू था, यही टॉपिक था कि कंटेंट कैसे यूट्यूब पे। तो मैंने उधर पंचलाइन ये थी, मैंने कहा वायरल होना तो 5 साल पहले ठुमके मैं बड़े अच्छे लगा लेता हूँ गाना भी। वायरल होना मकसद नहीं है, डिसेंट कंटेंट। ये नहीं बताया आपने। ये बताया इंटरव्यू में दोबारा सुन लेना। तो वो मैंने कहा वो वायरल होना मकसद नहीं, डिसेंट कंटेंट, जब आप मर भी जाओ आपकी कल को पढ़ाओ कंटेंट अच्छे लफ्जों में याद हो, ये मोटिवेशन ये है। बहुत अहम बात है। एक जगह पर काफी इन्फ्लुएंसर्स आए हुए थे, उन्होंने मुझसे 1 मिनट पूछा कि आप बताएं आप क्या इसमें चाहते हैं। मैंने उनको यही कहा था, मैंने कहा था बस मुझे ये बता दें कि आपकी वर्चुअल प्रेजेंस इस वक्त ज्यादा अहम है फिजिकल से, क्योंकि फिजिकल तो आप मिलते ही नहीं है आप लोग, वर्चुअल प्रेजेंस आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे सिर्फ इतना बताया कि जब कोई बंदा वर्चुअली आपको आगे देखता है वो क्या माइंडसेट लेके जाता है, सिर्फ मुझे ये बता दें। बिल्कुल। वो कहते हैं जी वो तो फिर प्रॉब्लम। मैंने कहा प्रॉब्लम फिर याद रखिएगा, पैसा अगर इस दुनिया में आप 1 रुपया भी ना कमाए, 1 रुपया भी ना कमाए, और आपको कहीं से जो मिल रहा है, परिंदे की सोच रख के सुबह जाता जाके उसको रिज़्क मिल जाता है, लेकिन गुनाह से ना